اس نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ لوگ فراڈ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ بھائی صاحب فرمانے لگے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں پہلے ایسا ہی کیا کرتا تھا، پھر ایک واقعے نے میری پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں ایک دن ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنے گھر سے بائک سے نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں، اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے، مگر ٹھیکیدار آج کل پر مجھے ٹرخا رہا تھا۔ میں بائک پہ جا رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے ہسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل چلنے والے کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑتا میرا بچہ بچا لیں، مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دیں، تو کبھی بائک والے کو ہاتھ دے کر روکتا، کبھی کسی کار کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار اس کے بچے کو ہاسپٹل پہنچا دے گی، لیکن کوئی نہ رکتا، اور جو رکتا وہ اسے گھور کر دیکھتا اور آپ کے والی سوچ سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں جو بائک سائیڈ پہ روکے ایک پاؤں زمین پر رکھ کر اس کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری بائک کی طرف آیا اور اس نے میرے بائک کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لیں، اس کو سخت بخار ہے، آپ نیچے اتر کر اس کو ایک بار دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا، اگر آپ مدد کریں گے تو شاید کسی اور کو بھی یقین آ جائے۔ مگر میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا۔ پھر جس جارحانہ انداز سے اس نے میری بائک کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا، مجھے لگا کہ وہ مجھے بائک سے گرا کر میری بائک لے کر بھاگ جائے گا، اس لیے میں نے اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی، اور جو میں نے پچھلے جمعے حدیث سنی تھی اس کو بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کما کر کھانے والے کا دوست ہوتا ہے، اور غصے سے اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا۔ حرام خور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں اپنے بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے بائک کو سائیڈ پہ لگایا اور آگے بڑھ کر میت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھول کی طرح کا معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہوتا میں اپنی بائک اس تیزی سے بھگا کر وہاں سے بھاگا کہ گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگ گئی ہوں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے تو میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ میں نے اپنے بچے کو اسکول جانا بند کروا دیا۔ بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ یوں 40 دن گزر گئے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا۔ وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی میں ایک کمپنی میں کیشیئر تھا۔ اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کو کہا، مگر ایک تو میں اپنا NIC بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا، دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے۔ 40ویں دن صبح 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ دروازہ میں نے خود ہی کھولا تھا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کاٹ رہے ہیں، درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا۔ میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح سے نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت ہچکی لگ جائے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہو۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، محلے والے بھی آ گئے تھے۔
جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ خیر کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ رقم نکالی اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے، شاید یہ آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے، سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ بھی گئے ہیں، ان میں نے کچھ ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ کی رقم ہے، قبول کر لیجئے۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اس کو راضی کیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا، میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنائی اور اس بچے کے والد کو بھی بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے اور اللہ نے اسے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا ہے۔ میں آپ کو اس سے ضرور ملواؤں گا، مگر آپ یہ قصہ اس کے سامنے بیان مت کیجیے گا، کیونکہ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری بائک روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے جس نے اس کے بچے کی لاش پر اپنا سب کچھ نکال کر دے دیا۔ تو بھائی صاحب اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ اگلا امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں، بس دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا بہا خون ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات، تو بھائی صاحب ہمیں کون نہیں لوٹتا، جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے اور سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پہ لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لٹتا رہا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔